مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير. میرے پیارے اسلام بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف کے بارے میں سماعت کریں۔ تذکرۃ الوعیدین میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں صدق اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ اس کے نام اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ مسجد میں اللہ کے لیے بنیت اعتکاف ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت سے پاک ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ اعتکاف کے لغوی معنی ہے دھرنا مارنا، مطلب یہ ہے کہ معتکف اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت پر کمر بستہ ہو کر دھرنا مار کر پڑا رہتا ہے، اس کی یہی دھن ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا پروردگار راضی ہو جائے۔ حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کے در پر آ پڑا ہو اور یہ کہہ رہا ہو، یا اللہ جب تک تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا میں یہاں سے نہیں ٹلوں گا۔ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں۔ اعتکاف 3 طرح کے ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف سنت، اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب، اعتکاف کی نظر یعنی منت مانی، یعنی زبان سے کہا کہ میں اللہ کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ یہ بات خاص کر یاد رکھیے کہ جب کسی بھی قسم کی منت مانی جائے اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ زبان سے ادا کیے جائیں، صرف دل میں منت کا ارادہ یا نیت کر لینے سے منت صحیح نہیں ہوتی۔ منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد بیت میں، اس میں روزہ بھی شرط ہے۔ عورت گھر میں جو جگہ نماز کے لیے مخصوص کر لے، خاص کر لے، اسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اعتکاف سنت، رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے شہر میں کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہ کیا تو سبھی مجرم ہوئے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ رمضان شریف کی 20ویں تاریخ کو سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد کے اندر بنیت اعتکاف موجود ہو، اور 29 کے چاند کے بعد یا 30 کے غروب آفتاب کے بعد مسجد سے باہر نکلے۔ اگر غروب آفتاب کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، بلکہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں تو داخل ہو چکے تھے مگر نیت کرنا بھول گئے تھے، یعنی دل میں نیت ہی نہیں تھی، کیونکہ نیت دل کے ارادوں کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اعتکاف کی سنت مؤکدہ ادا نہ ہوگی۔ اگر غروب آفتاب کے بعد نیت کی تو نفلی اعتکاف ہوگا۔ دل میں نیت کر لینا ہی کافی ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہونا ضروری ہے، ساتھ ہی زبان سے کہہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ رمضان شریف کے اعتکاف کی نیت اس طرح کریں: میں اللہ تعالی کی رضا کے لیے رمضان شریف کے آخری عشرہ کی سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ ہر مسجد میں اعتکاف ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ ثواب اعتکاف کا مسجد حرام میں ملے گا، پھر مسجد نبوی شریف، پھر مسجد اقصی یعنی بیت المقدس میں، پھر ایسی جامع مسجد جس میں 5 وقتہ با جماعت نماز ہوتی ہو۔ اگر جامع مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو پھر اپنے محلہ کی مسجد میں اعتکاف کرنا افضل ہے۔ جامع مسجد ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہوں، اگرچہ اس میں 5 وقت کی نماز نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بعض مسجدیں ایسی ہے جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن ہے۔ میرے دوستو، اعتکاف کا اہم ترین رکن یہ ہے کہ آپ اعتکاف کے دوران مسجد کی حدود ہی میں رہیں، مسجد کے اندر ہی رہیں، اور حوائج ضروریہ کے سوا
ایک لمحے کے لیے بھی مسجد کے حدود سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ اگر معتکف ایک لمحے کے لیے بھی شرعی اجازت کے بغیر مسجد کے حدود سے باہر چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کہاں سے کہاں تک ہے؟ عموماً ہمارے بھائی حدود مسجد کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، اور اس بنا پر ان بیچاروں کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ حدود مسجد کا کیا مطلب ہے۔ عام بول چال میں تو مسجد کے پورے احاطے کو مسجد ہی کہتے ہیں، لیکن شرعی اعتبار سے یہ پورا احاطہ مسجد ہونا ضروری نہیں، بلکہ شرعاً صرف وہ حصہ مسجد ہوتا ہے جسے بانی مسجد نے مسجد قرار دے کر وقف کیا ہو۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ زمین کے کسی حصے کا مسجد ہونا اور چیز ہے، اور مسجد کی دیگر ضروریات کے لیے مخصوص ہونا اور چیز۔ شرعاً مسجد صرف اتنے حصے کو کہا جائے گا جسے وقف کرنے والے نے مسجد قرار دیا ہو، یعنی نماز پڑھنے کے سوا اس سے کچھ اور مقصود نہیں۔ لیکن تقریباً ہر مسجد میں کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے جو شرعاً مسجد نہیں ہوتا بلکہ مسجد کی ضروریات کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ بعض مساجد میں تو ضروریات مسجد والا حصہ اصل مسجد سے بالکل الگ اور ممتاز ہوتا ہے، جس کی پہچان مشکل نہیں ہوتی، لیکن بعض مساجد میں یہ حصہ اصل مسجد سے اس طرح متصل ملا ہوا ہوتا ہے کہ ہر شخص اسے نہیں پہچان سکتا، اور جب تک بانی مسجد صراحتاً نہ بتائے کہ یہ حصہ مسجد نہیں ہے اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لہذا جب کسی اسلامی بھائی کا کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو اسے سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ مسجد کے بانی یا اس کے متولی سے مسجد کی ٹھیک حدود معلوم کریں۔ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ مسجد کی حدود کو حتی الامکان واضح اور ممتاز رکھیں، اور بہتر یہ ہے کہ ہر مسجد میں ایک نقشہ مرتب کر کے لٹکا دیا جائے جن میں مسجد کی حدود واضح کر دی گئی ہوں، ورنہ کم سے کم 20ویں روزے کو جب معتکفین مسجد میں جمع ہو جائیں تو انہیں زبانی طور پر سمجھا دیا جائے کہ مسجد کی حدود کہاں سے کہاں تک ہے۔ وضو خانہ، غسل خانہ، استنجا کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، پیش امام صاحب، مؤذن صاحب اور خادم صاحب کے حجرے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے بلکہ خارج مسجد ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان حصوں میں جنابت کی حالت میں جانا بھی جائز ہے، جبکہ اصل مسجد میں سے گزرنا نہ پڑے، کیونکہ اصل مسجد میں جنوبی کا داخل ہونا جائز نہیں۔ اس ضروریات مسجد والے حصے میں معتکف کا جانا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اگر معتکف اس حصے میں شرعی عذر کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ جن مسجدوں میں وضو خانے اصل مسجد سے بالکل متصل یعنی ساتھ ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں عموماً ہمارے اسلام بھائی وضو خانوں کو بھی مسجد کا حصہ سمجھتے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں بے دھڑک وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو خانے مسجد کا حصہ نہیں ہوتے اور معتکف کے لیے وہاں شرعی ضرورت کے بغیر جانا جائز نہیں۔ لہذا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے منتظمین مسجد کی مدد سے واضح طور پر یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ مسجد کی حدود کہاں ختم ہو گئی ہیں اور وضو خانے کی حدود کہاں سے شروع ہوئی ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہ جگہ بھی خارج مسجد ہوتی ہے، یہاں بھی معتکف نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مسجد کے زینے جن پر چڑھ کر لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ بھی عموماً مسجد سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے معتکف کو شرعی ضرورت کے بغیر وہاں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر مسجد کے اندر سے سیڑھی ہو تو اس میں جا سکتا ہے۔ بعض مسجدوں کے صحن میں حوض بنا ہوتا ہے، وہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے، لہذا اس کے بارے میں بھی یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حوض کے قریب مسجد کی حدود کہاں تک ہے اور حوض کی حدود کہاں سے شروع ہوئی ہیں۔ جن مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ الگ بنی ہوتی ہے وہ بھی مسجد سے خارج ہوتی ہے، معتکف کو وہاں جانا بھی جائز نہیں۔ بعض مساجد میں امام مسجد کی رہائش کے لیے مسجد کے ساتھ کمرہ بنا ہوتا ہے، یہ کمرہ بھی مسجد سے باہر ہوتا ہے اور اس میں معتکف کا جانا جائز نہیں۔ بعض مسجدوں میں ایسا کمرہ امام کی رہائش گاہ کے لیے تو نہیں ہوتا، لیکن امام کی تنہائی کی ضروریات کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کمرے کو بھی جب تک بانی مسجد قرار نہ دیا ہو اس وقت تک
اسے مسجد نہیں سمجھا جائے گا اور معتکف کو اس میں بھی جانا جائز نہیں ہوگا۔ بعض مساجد میں اصل مسجد کے بالکل ساتھ ہی بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے جگہ یا مدرسہ بنایا جاتا ہے۔ اس جگہ کو بھی جب تک بانی مسجد نے مسجد قرار نہ دیا ہو اس وقت تک معتکف کے لیے اس میں جانا جائز نہیں۔ بعض مساجد میں باغیچہ وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس میں بھی معتکف نہیں جا سکتا۔ بعض مساجد میں مسجد کی دریاں، صفیں، چٹائیاں اور دیگر سامان رکھنے کے لیے الگ کمرہ یا کوئی جگہ بنائی جاتی ہے۔ اس جگہ کا بھی حکم یہی ہے کہ جب تک بنانے والے نے اسے مسجد قرار نہ دیا ہو یہ جگہ مسجد نہیں ہے اور معتکف اس میں نہیں جا سکتا۔ میرے دوستو، اس تفسیر سے یقین آپ کے احساس ہو گیا ہوگا کہ اعتکاف کے لیے مسجد کی حدود کو معین کرنا کس قدر ضروری ہے۔ لہذا معتکف اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اعتکاف شروع کرنے سے پہلے منتظمین مسجد سے حدود مسجد کو اچھی طرح ذہنشی کر لیں۔ پیارے دوستو، چونکہ آپ کو پورے 10 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند باتیں احترام مسجد سے متعلق سیکھ لیں۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن حتی الامکان دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا کر کسی اسلامی بھائی کو بلا رہے ہوں اور وہ بھی آپ کو چلا کر جواب دے رہا ہو، خوب ابے تبے ہو رہی ہو، غل گپاڑا سے مسجد گونج رہی ہو۔ یاد رکھیے، مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کی معتکف کو بھی اجازت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ شریف میں چند روایات نقل کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حدیقی ندیہ شرح طریق محمدیہ میں ہے، دنیا کی بات جب کہ فی نفسہ مباح یعنی جائز اور سچی ہو، مسجد میں بلا ضرورت کرنی حرام ہے۔ ضرورت ایسی جیسے معتکف کو اپنے حوائج ضروریہ یعنی ضروری حاجتوں کے لیے بات کی ہے، مطلب غیر معتکف دنیا کی بات مسجد میں کر ہی نہیں سکتا۔ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ اس کے 40 سال کے نیک عمل برباد فرما دے۔ مدارس شریف میں ہے کہ حضور نے فرمایا، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپایا جانور گھاس کھا جاتا ہے۔ حضور کا ارشاد ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لانا ہے۔ میرے دوستو، مذکور بالا روایات کو بار بار سنیے اور اللہ کے خوف سے لرزیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل ہو تو ہوئے ثواب کمانے کے لیے مگر خوب ہنس بول کر ساری نیکیاں برباد کر کے ہی باہر نکلے۔ لہذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے، بیان بھی پڑھیے، سنیے تو حتی الامکان سنجیدگی کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ بلا وجہ لوگوں کو ہنسی آئے، اور اگر ضرورتاً کوئی ایسی روایت پیش کرنی ہی پڑے تو نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے، بلکہ وقتاً فوقتاً مسجد میں ہنسنے کی مذمت بیان کرتے رہیے۔ دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو علم سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق رکھے۔